الہامی کتاب بائبل مقدس سے امثال کی کتاب۔ امثال کی کتاب، جسے عبرانی میں امثال سلیمان کہتے ہیں، 4 صدی قبل از مسیح میں عبرانی زبان میں تالیف کی گئی۔ اس میں سلیمان بادشاہ کے امثال کے 2 مجموعے درج ہیں، اور مؤلف نے ان کے ساتھ مختلف زمانوں کے متفرق الہامی شعراء اور اپنے کلمات بھی شامل کیے ہیں۔ اس کتاب میں ہمارے روحانی فائدہ کے لیے حکمت کی وہ اہم باتیں پیش کی گئی ہیں جن کے مطابق ہر انسان کو اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ہمیں ہدایت کی جاتی ہے کہ حکمت اور نیکی کی پیروی کرنا لازمی ہے۔ خداوند یسوع مسیح اور اس کے رسول اکثر اوقات اس کتاب کا حوالہ دیتے، مثلاً یوحنا 7 باب 37 آیت، رومیو 12 20 آیت، یعقوب 4 باب 6 آیت، اور اس تعلیم کو دہراتے ہیں۔ لوکا 10 باب 1 تا 14، پطرس 4 باب 8 آیت۔ یہ کتاب لاطینی اور یونانی کلیسیاؤں کے آداب عبادت میں اہمیت رکھتی ہے۔ کتاب کے حصے مندرجہ ذیل ہیں۔ 1 سے 9 باب تک حکمت اور نصیحت، 10 باب سے 22 باب تک سلیمان کی امثال، 22 باب سے 24 باب تک دانش مندوں کی باتیں، 25 باب سے 29 باب تک سلیمان کی امثال، 30 اور 31 باب میں آجور اور لمیوئیل کا کلام۔ جامع کی کتاب کے الہامی مصنف نے 3 صدی قبل از مسیح میں سلیمان بادشاہ کے نام سے یہ کتاب اس مقصد سے تحریر کی کہ ہمارے روحانی فائدے کے لیے اس دنیا اور اس کی چیزوں اور باتوں کا بطلان ظاہر کرے، تاکہ ہمارا دل اور خواہش ان کے کھوکھلے پن سے دور رہے، اور ہم خدائے مہربان کی طرف توجہ کرتے ہوئے فقط اسی پر توکل رکھیں۔ اخلاق اور قیامت اور آخرت کے بارے میں مصنف کے خیالات ہنوز نامکمل ہیں، تو بھی عہد جدید کے مسیحی الہام کی روشنی میں انہیں بہتر طور پر سمجھا سکتے ہیں۔ کتاب کے یہ حصے ہیں: 1 سے 2 باب میں دانشور اور اس کے خیالات، 3 باب سے 11 باب تک زندگی میں خدا کی نعمتیں، 12 باب میں جوانی میں خدا کو یاد کرنا شامل ہے۔ نشید الناشید غنائے سلیمانی، سلیمان کی غزلوں کا الہامی مصنف صوفیانہ طور پر دلہا اور دلہن کی عشقیہ گفتگو کی تمثیل سے خدائے بزرگ و برتر اور امت اسرائیل کے روحانی عقد کی بحالی کا بیان کرتا ہے۔ کتاب کا مرکزی موضوع خدا اور چنی ہوئی قوم کا الہی پیار اور عہد سے وفاداری ہے، اور اسی میں کلیتاً کلیسیا اور المسیح میں عمدہ وحدت و وصال کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ بعض روحانی مصنفین ان باتوں کے علاوہ اس کتاب میں کامل مومنین اور خصوصاً خاتون مبارک مقدسہ مریم کے ساتھ خدا کی مہربانی کے ناقابل بیان عہد وفاداری کا ذکر دیکھتے ہیں۔ حکمت کی کتاب 2 صدی قبل از مسیح میں یونانی زبان میں لکھی گئی اور سلیمان بادشاہ سے منسوب ہے۔ یونانی ثقافت اور حکمت کا مقابلہ کرتے ہوئے یہودیوں نے حکمت تحریر کی۔ اس کتاب میں حکمت کی فضیلت، اسے حاصل کرنے کے وسائل اور اس کے عمدہ اثمار کا بیان ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تمام نیکیاں عدل اور حکمت میں شامل ہیں۔ زندگی، معاشرت، فطرت، کائنات اور الہی حکمت کتاب کے موضوعات ہیں۔ اس کتاب کا الہامی ہونا نہ صرف کلیسیائی روایت اور تعلیم سے صاف ظاہر ہے، بلکہ اس سے بھی کہ اس کی چند آیات کا عہد جدید میں اور خصوصاً مقدس پولس کے خطوط میں ذکر پایا جاتا ہے۔ کتاب کے 2 حصے ہیں،
पहले बाब से 11वें बाब तक अदल व इंसाफ की जजा और हिकमत के लिए दुआ। 12वें बाब से 19वें बाब तक इलाही परवरदिगारी। यीशु बिन सिराख। 19वीं सदी के इख्तिताम तक इस किताब का सिर्फ यूनानी तर्जुमा मौजूद था जो यीशु के पोते ने किया था, लेकिन सन 1896 और सन 1900 के दरमियान और खुसूसन सन 1931 में इब्रानी मतन का 2/3 तर्जुमा मिल गया जो यूनानी तर्जुमा से मुत्तफिक है। यीशु बिन इलियाज़ार बिन सिराख यरूशलेमी ने इस किताब को तकरीबन 200 क़ब्ल अज़ मसीह में इब्रानी ज़ुबान में तहरीर किया। वो एक माहिर यहूदी रब्बी और उस्ताद था जिसकी यरूशलेम में दरसगाह थी। यूनानी मादियत परस्त सकाफत ज़ोरों पर थी। ये किताब बयान करती है कि उसकी यलगार के सामने यहूदी विरसा, कौमी कदरों का एहतराम, तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़, सहाइफ़ मुक़द्दस का गहरा इल्म, खुदावंद के खौफ और शरीयत की ताबेदारी ही पुरईमान अमली हिकमत है। खुदा तारीख़ का मालिक है और सब कुछ करने पर कादिर है और अपनी इलाही हिकमत में सबको शिरकत करने की दावत देता है। इस किताब में इलाही हिकमत और इंसानी अखलाक की तालीम दी गई है और यहूदियों की तारीख़ में से आला नमूने पेश किए गए हैं। इब्तदाई कलीसिया में ये किताब 9 मुरीदों को दी जाती थी ताकि इसे पढ़कर हर मसीही नेकी पर अमल करने का तरीक़ा सीखे, और इसी सबब से यूनानी और लातीनी ज़ुबानों में अक्लीसिया सिदक़स यानी कलीसिया की ख़ास किताब कहलाती है।